تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں روشنی ڈالنے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے اور بآواز بلند کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ یہاں آج کی مقدس رات کی فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اسی کے ضمن میں ہمارے بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں ان کی گلگوشی کا بھی اہتمام ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور اس محفل میں بیٹھ کر آپ اللہ کی تسبیح بھی بیان کیجیے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد بھی کیجیے، تاکہ آپ کو محفل میں بیٹھنے کا ثواب بھی ملتا رہے۔ محفل میں بیٹھنا ایسے بھی ثواب ہے، زبان میں تسبیح جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو کلام پاک کی آیت نازل فرمائی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کلام پاک کی آیت ہے اقرأ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیے۔ سب سے پہلے جو آیت لے کر جبریل علیہ السلام نبی کے پاس آئے تو سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حضور کی امتی کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے قوم یہ حال ہے کہ ہم پڑھنے سے دور ہو گئے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو زیادہ تر لوگ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے، ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن دینی تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے۔ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے بچے نماز کے فرائض جانتے کہ نہیں، نماز کے واجبات جانتے ہیں کہ نہیں، نماز کے سنن کو جانتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری چیز سکھانا ہم پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین کے بارے میں کتنا علم دیے ہیں، دین کے بارے میں کتنا بتائے ہیں، نبی کی زندگی کس طرح بتائے ہیں، نبی کی سنت پر چلنے کا طریقہ سکھائے ہیں کہ نہیں، ہماری اولاد قرآن صحیح سے پڑھتا ہے کہ نہیں، اسے نبی کی سنت پتہ ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو سکھانا ضروری ہے، اپنے اولاد کو بتانا ضروری ہے میرے محترم۔ اور اگر آپ اتنا علم سکھا دیں بچوں کو، اور اتنا علم سکھا دیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کی سنت پر عمل پیرا کر سکے، نبی کی سنت پر عمل کر سکے، قرآن و حدیث پر عمل کر سکے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن آپ کی اولاد اگر یہ نہیں جانتی ہے، آپ کی اولاد قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے، آپ کی اولاد نبی کی سنت کے بارے پتہ نہیں ہے، آپ کی اولاد کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ کی اولاد کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر پر فاتحہ دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے اولاد کو سکھائے کہ نہیں، آپ کے اولاد کو کیوں نہیں سکھایا ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، اپنی اولاد کو عالم بنائے، اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ اگر عالم بناتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے محترم، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو 4 شخصوں کو لایا جائے گا، اور 4 شخصوں کو جب جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا تو وہ چاروں آپس میں کہیں گے کہ پہلے میں جنت میں جاؤں، پہلے میں جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گا میں جاؤں۔ ان میں سے کون ہوگا؟ ایک تو عالم ہوگا، عالم باعمل ہوگا، وہ کہے گا پہلے میں جاؤں گا۔ شہید کہے گا پہلے میں جاؤں گا، سخی کہے گا پہلے میں جاؤں گا، حاجی کہے گا پہلے میں جاؤں گا۔ یہ چاروں آپس میں لڑ رہے ہوں گے کہ پہلے کون جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جبریل سے فرمائے گا جبریل جا کر ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ جبریل علیہ
السلام آئیں گے اور سب سے پہلے شہید سے پوچھے گا یہ بتا کہ تم پہلے جنت میں جانے کی جو آرزو رکھتے ہو, پہلے جنت میں جانے کی جو تمنا رکھتے ہو, بتاؤ تم پہلے کیوں جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ کے فرشتے میں پہلے جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے لیے, دین کے خاطر اپنے جسم کے تمام خون کو اللہ کے راستے میں بہا دیا ہے, اس لیے پہلے جنت میں جانے کا حق میں رکھتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام ان سے فرمائے گا یہ بتاؤ کہ میدان جنگ میں جانے کی فضیلت تمہیں کس نے بتائی ہے, شہادت کا مقام تمہیں کس نے بتایا ہے, اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے شہید ہونے کا مرتبہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو وہ شہید کہے گا مجھے عالم نے بتایا تھا. تو پھر فرشتے اس سے کہیں گے بتاؤ جب عالم نے تمہیں بتایا ہے تو وہ تمہارا استاد ہوا, تم اپنے استاد سے پہلے کیسے جاؤ گے؟ اسی طرح حاجی سے بھی سوال ہوگا تو وہ بھی کہیں گے کہ مجھے عالم نے بتایا تھا, اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ عالم تمہارا استاد ہے, اس نے تمہیں بتایا ہے تو تم اپنے استاد سے پہلے کیسے جاؤ گے؟ میرے محترم عالم کو جب پہلے بھیجا جائے گا تو عالم کہے گا مجھے پہلے نہ بھیجو, مجھ سے پہلے اس سخی کو بھیجو کہ جب دنیا میں تھا میں غریب تھا, میرے اندر خرچہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا لیکن اس کے اخراجات کوئی اور اٹھایا تھا, ایک سخی نے اٹھایا تھا جو ہماری مدد کیا, ہمارے کھانے میں مدد کیا, ہمارے کپڑے سے مدد کیا, ہر طرح سے ہماری مدد کیا ہے اور ان کی مدد سے ہم عالم بنے ہیں اور ان کے مدد کی وجہ سے ہم آج عالم بنے ہیں. تو عالم سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں سب سے پہلے سخی کو لے جایا جائے, پھر عالم کو لے جایا جائے, پھر ان دونوں کو لے جایا جائے. میرے محترم تو عالم بہت بڑی بات ہے, عالم ہونا, حافظ قرآن ہونا. جو حافظ قرآن ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ نبی کی جماعت ہے, بتایا جائے گا نہیں یہ نبی کی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بنا تھا, جن کا بچہ حافظ بنا تھا, آج ان کے ماں باپ کے سر پر تاج پہنایا گیا ہے. میرے محترم تو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیے, اپنی اولاد کو عالم دین بنائیے. اگر آپ کا بچہ عالم دین ہوگا تو قیامت کے دن یہ عالم آپ کی بخشش کرائیں گے, عالم باعمل ہوگا تو اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کے جائیں گے اور اپنے رشتے دار کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. عالم بننے میں جو اس کی مدد کیا ہے اسے بھی جنت میں لے کے جائیں گے. اس لیے جو ہے اپنی اولاد کو آپ حافظ قرآن بنائیے, اپنی اولاد کو عالم دین بنائیے. اور اگر آپ کا بچہ عالم بن گیا, آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا, آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیے آج اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کو جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کے پاس جانا پڑتا ہے, ہم بھاگتے عالم کے پاس آئیے جنازہ پڑھا دیجیے. آج کوئی انتقال ہو جائے تو ہم بھاگ کے عالم کے پاس جاتے ہیں کہ آئیے ہمارے ماں باپ کے قبر پر فاتحہ پڑھ دیجیے. میرے محترم ہم اپنی اولاد کو اتنا علم سکھا دیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا کھڑے ہو کر پڑھا دے, ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا ہمارا بیٹا ہو, ہمارے قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے. اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنے والا آپ کا مسجد کا امام ہو, بہتر وہی ہے کہ جس کا بیٹا سب سے افضل یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے. تو آپ اپنے بیٹے کو وہ قابل بنائیے, اتنا علم سکھائیے کہ وہ آپ کے جنازہ پڑھا سکے, آپ کے قبر پر آ کر فاتحہ دے سکے, آپ کے لیے دعائیں خیر کر سکے. آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوگا, آپ کا بیٹا اگر عالم دین ہوگا تو خدا کی قسم آپ کا فرما بردار بھی ہوگا, آپ کے ہر حکم پر چلے گا بھی, آپ سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرے گا. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے جو ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں, ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. آپ اپنے بیٹا کو, اپنی اولاد کو عالم حافظ بنائیے تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار ہوگا, آپ کی خدمت کرنے والا ہوگا,
آپ کو اپنے سر پہ بیٹھانے والا ہوگا. اس لیے اپنی اولاد کو ضرور علم دین سکھائیے. آپ کے بیٹا کو جب پتہ چلے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے, ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے, نبی نے کیا مقام دیا ہے, نبی نے کیا مقام دیا, مرتبہ دیا ہے, آپ کی اولاد کو اگر یہ پتہ ہو جائے تو یقیناً آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی. تو شرط یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہم عالم بنائے, اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے. میرے محترم, حافظ قرآن کا مقام بہت بڑا مقام ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا, اے حافظ قرآن, آج تو قرآن پڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا جا, جتنے منزل تو طے کر سکتا ہے وہی تمہارا مقام ہوگا. اتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا, جو اپنے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا ہے, اپنے سینے میں بسایا ہے, لیکن سینے میں بسانے کے ساتھ ساتھ اسے باعمل ہونا بھی چاہیے. حافظ قرآن کو بھی باعمل ہونا چاہیے, قرآن پر عمل کرنا چاہیے, حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اگر حدیث پر اور قرآن پر عمل کرے گا تو یہ بچہ یقیناً اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا. اس لیے میرے محترم, اپنی اولاد کو حافظ قرآن, عالم دین بنانا ضروری ہے. اور میں جو ہے اپنے بیان کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. اس مسجد کے خطیب صاحب بھی آ گئے ہیں, ہمارے حضرت کو بھی بہت جلدی جانا ہے, اور اس لیے ہم انشاءاللہ جلد سے جلد گلپوشی کا جو پروگرام ہے جلد سے جلد